ہے اس کی مثال بالکل کولو کے بیل جیسی ہوتی ہے. توجہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نا کولو کے بیل کیا کرتا ہے آپ کے علاقے میں ماشاءاللہ یہ اور کثرت سے پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں کولو کے بیل کیا کرتا ہے. صبح سے آپ نے کولو کے بیل کو اس کے اوپر جڑا رکھ دیا تو صبح سے شام تک چکر لگاتا ہے. مسلسل چکر لگا رہا ہے صبح سے شام تک راستہ طے کر رہا ہے. لیکن جب شام کو اسے کھولتے ہیں تو وہ چند قدم بھی فاصلہ طے نہیں کر پاتا ہے جہاں بات نہیں موجود ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں متعبد بغیر علم کا عمارت کا اپنا معرفت کے بغیر عبادت کرنے والے کی مثال بالکل کولو کے بیل جیسی ہے. اگر معرفت کے بغیر نماز ہو تو انسان کو پہلی منزل تک بھی نہیں لے جا سکتی. معراج تو کیا حاصل کرا سکتی ہے. ایک سلام ہے جو ہم وہ نماز جس کی بنیادوں میں معرفت، جس کی بنیادوں میں تلقن ہو، جس کی بنیادوں میں تفکر. یہی وجہ قرآن دعوت تلقن دے رہا ہے، دعوت تفکر دے رہا ہے. عقل سے کام نہ لینے والوں کی شدید الفاظ میں مذمت کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں علماء موجود ہیں قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن گردانی کریں، قرآن نے کم سے کم 80 مقامات پر لفظ عقل کا استعمال کیا ہے. کم سے کم 30 مقامات پر لفظ فکر کا استعمال کیا ہے. اور جہاں بھی یندرون اور یتدبرون جیسے سے استعمال کیے وہاں قدرت اپنے بندوں سے تعقل اور تفکر کا مطالبہ کر رہی ہے. یہ اتنی کثرت سے جگہ جگہ بار بار دعوت تعقل کیوں دی گئی؟ مسلسل یعقلون اور تعقلون جیسے سیدھے کیوں استعمال کیے گئے؟ عقل سے کام نہ لینے والوں کی مذمت کیوں کی گئی؟ توجہ کیجیے گا. مسلسل دعوت تعقل یعنی عقل کو اتنا زیادہ اہم کیوں قرار دیا گیا؟ توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس کے بارے میں سلسلہ اندر پیش کرنا ہے. کیوں عقل کو قرآن میں اتنی زیادہ اہمیت دی؟ اب اگر اس بات کا جواب تلاش کرنا ہے تو ذرا نزول قرآن سے پہلے کے حالات کو دیکھنا ہے. ظہور اسلام سے پہلے کے حالات کا تجزیہ کریں. اسلام سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے کا زمانہ بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں ہر مذہب، ہر دین، ہر آئیڈیالوجی، ہر مکتب فکر، ہر مذہب اور ہر مکتب کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خبردار عقل سے کام لے لو، غور و فکر کرنا چھوڑ دو، جو کچھ ہم کہیں اسے بغیر سوچے سمجھے تسلیم کر لو. نجات کا یہی راستہ ہے، کامیابی کا یہی ذریعہ ہے. اسلام سے پہلے عقل سے کام لینا جرم اور کسی بھی دعوے کی دلیل کے مطالبے پر سزائے وطن تھی. تعقل پر پہرا تھا، تفکر پر پابندی تھی. عقل دشمن ماحول تھا، جاہلیت کا ماحول پر عقل دشمن حالات تھے. لیکن عزیزان محترم کوئی بھی مذہب پر کیا کرے اسلام سے پہلے کا زمانہ، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین، کوئی بھی آئیڈیالوجی، سب نے عقل کو اپنا سب سے بڑا دشمن تصور کیا تھا. ہندوازم میں عقل کا گلا کاٹ کر دیوتاؤں کی خوشبویاں حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہودیت عقل کے خون سے ہولی کھیل رہی تھی. مجوسیت عقل کی لاش پر جشن منا رہی تھی. اور کلیسا کے دروازوں پر اندھی روایات کا اتنا تمیز پردہ پڑا ہوا تھا کہ اس کو ہلانا تو درکنار، اس پر نگاہ استدلال ڈالنا بھی کفر سمجھا جاتا تھا. لوگ افلاطون اور ارسطو کے نام سے خوف کھاتے تھے. جاہلیت کا ماحول تھا، عقل دشمن حالات تھے. لیکن عزیزان محترم یاد رکھیے گا اسی جاہلیت کے ماحول اور انہی عقل دشمن حالات میں سب سے پہلا اور آخری دین ہے دین اسلام، جس نے آتے ہی اعلان کیا من لا عقل لہو لا دین لہو. جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. جس کے پاس عقل نہیں اس کا کوئی دین نہیں. گویا پیغمبر نے روز اول یہ واضح کر دیا تھا کہ دیکھو اسلام احمقوں اور بیوقوفوں کا دین نہیں ہے، اسلام صاحبان شعور کا مذہب ہے. اس صلوات محمد و آل
زبان عقل سے کام نہ لے وہ ہمارے نزدیک کیلوں اور پکوڑوں سے لگتا ہے۔ اسلام نے آتے ہی اپنی دی ہوئی ہر خبر اور اپنے پہنچائے ہوئے ہر پیغام کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی دعوت عام دے کر محفل ادیان میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ صدیوں کی منجمد فکریں بکھرنے لگی، اندھے عقیدوں کا زندان ٹوٹا، جھوٹی عقیدتوں کی دیواریں گری، گونگے نماز بولنے لگے اور خرافات کی مہروں سے خاموش کیے جانے والے ہونٹوں نے اذانیں دینا شروع کر دی۔ اس صلوات محمد اسلام دین پیغمبر علیہ اسلام دین معرفت ہے۔ اگر معرفت نہیں تو دین کی کوئی حیثیت نہیں، تعقل نہیں اور تفکر نہیں تو اسلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ توجہ کیجیے گا، اسلام میں مقام معرفت کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں ایک روایت، اس کے بعد ایام اللہ اپنے اختتامی مراحل میں کیا وہ اس سلسلہ میں نوجوان بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں مقام معرفت کیا ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، توجہ کیجیے گا، مقام معرفت چھٹے امام بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، سارے اصحاب اللہ یہ بڑی مشہور روایت کا نتیجہ دیتے ہیں۔ امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، بس میں قسمت سجی ہوئی ہے۔ امام کا ایک سوال یہ آتا ہے، آنے کے بعد کہتے ہیں مولا فلاں محلے سے آ رہا ہوں، ایک شخص کو دیکھا ہے، اصول کافی کی آج کی روایت، مولا فلاں محلے سے آ رہا ہے، ایک شخص کو دیکھا فلاں عن دینہ و فضلہ و عبادتہ، توجہ کیجیے گا، مولا ایک شخص ہے بڑا متدین ہے، بڑا صاحب فضل ہے، بڑا نمازی ہے، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت تسبیح و تحلیل و تقدیس پروردگار کرتا رہتا ہے، ہر وقت نماز، ہر وقت عبادت، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت رکوع سجود، فلاں عن دینہ و فضلہ و عبادتہ، توجہ کیجیے گا، منظر کر دیکھیں، اپنے خدمت میں سارے ساتھ موجود ہیں، مولا کی خدمت میں آنے والا کیا ہے؟ مولا فلاں محلے میں ایک شخص کو دیکھا ہے، بڑا متدین، بڑا صاحب فضیلت، ہر وقت تسبیح الہی، ہر وقت نماز۔ امام کی بارگاہ میں کسی کی کثرت عبادت کی گفتگو تھی، توجہ دیجیے، بڑا مومن ہے، بڑا متدین ہے، ہر وقت نماز، ہر وقت تسبیح، امام کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا؟ امام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ عام طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی عبادتوں کی گفتگو کرتا تو ہم تو یہ کہتے نا ماشاءاللہ بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھی بات ہے، اللہ اس کو توفیق عطا کی، توجہ، لیکن میرا امام کا رد عمل دیکھیے، مولا بڑا مومن، بڑا متدین، بڑا صاحب فضل، ایک مرتبہ امام نے اپنے صحابی کی طرف دیکھا کہ تم نے ہمارے سامنے کسی کی عبادتوں کی کثرت کی گفتگو کی، کثرت عبادت کا تذکرہ کیا، لیکن یہ بتاؤ اس کی عبادتوں کی کثرت کے ذکر سے پہلے، اس کی عبادتوں کے کثرت کے تذکرے سے پہلے یہ بتاؤ فکیف عقلہ، وہ عقل اور معرفت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ راضی کہتے ہیں کل تو اپنی مولا مجھے نہیں معلوم، وہ عقل اور معرفت کے اعتبار سے کیسا ہے؟ اس کی معرفت کا معیار کیا ہے؟ اس کی عقل کا معیار کیا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ دیکھو، جب تک کسی کی معرفت کے بارے میں نہ جانو، اس کی کثرت عبادت کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کیا کرو۔ جب تک کسی کی معرفت، کسی کی عقلانیت کے بارے میں نہ جانتے ہو، کثرت عبادت کی گفتگو ہمارے سامنے نہ کیا کرو۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ توجہ روایت کا جملہ ہے، اس لیے کہ ان الثواب علی قدر العقول، مولا کہتے ہیں اس لیے کہ یاد رکھنا اللہ نے اپنا ثواب کھوکھلی عبادتوں کی بنیاد پر نہیں رکھا، عقل اور معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ صلاۃ محمد ان الصلاة
عقلانیت کی بنیاد پر رکھا ہے، معرفت کی بنیاد پر رکھا ہے۔ عبادتوں کا ثواب کثرتوں میں نہیں ہے، عبادت کا ثواب عقلانیت میں ہے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں شروعات سے استفادہ کرتے ہوئے، ہم نے پہلی محرم سے لے کر آج تک نہ جانے کتنی مدرسیں کی، کتنے پروگرام کیے، کتنے جلوس نکالے، کتنے تابوت برآمد کیے، کتنی شب بیداری کی، کتنا نوحہ، کتنا ماتم، کتنی فرشادہ، کتنی عزاداری، لیکن اب تو یاد رکھیے گا کثرت عذاب پر ناز نہ کرنا۔ اس روایت کا یہ پیغام ہے کہ کثرت عزاداری پر غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، ناز نہ کرنا، یہ نہ کہنا کہ اتنی مجلسیں، اتنے تابوت، اتنے جلوس، اتنے شب بیداری، کثرت عذاب پر ناز نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھنا کہ تمہاری عزاداری میں معرفت کا نور روشن ہوا یا نہ ہوا، عقلانیت کا چراغ جلا یا نہ جلا۔ صلوات پر محمد۔ بلندترین سے بات میں جب محمد ماں یہ اس کی کثرت عبادت کا ذکر نہ کرو، بتاؤ معرفت تھی یا نہیں، عقلانیت تھی یا نہیں؟ تو کثرت عبادت کا ناز نہ کرنا، دیکھنا ان عبادتوں میں عقلانیت کی شمع روشن ہوئی یا نہیں، معرفت کا چراغ جلا یا نہیں۔ توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کرم پھر آگے بڑھنا ہے، یاد رکھیے گا اگر عقلانیت ہوگی، اگر معرفت ہوگی تو پھر محلہ واریت نہیں ہوگی، انجمن پاسی نہیں ہوگی، ہمارا ذاتی ان کا ذاتی، ہمارا محلہ ان کا محلہ، ہمارا پروگرام ان کا پروگرام، ہماری مجلس ان کی مجلس، اختلاف نہیں ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر عقلانیت ہوگی تو عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، حسین ہوں گے، فاطمہ ہوں گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اگر معرفت نہیں ہے تو عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اگر معرفت نہیں ہے تو دیداری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو تین جملے کہنا چاہتا ہوں اس حدیث کے ساتھ، توجہ کیجیے گا۔ معرفت کے بغیر دیداری بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہوا میں محل تعمیر کرنے کی کوشش کرے۔ توجہ کیجیے گا، بالکل ایسے جیسے کوئی ہوا میں کر سکتا ہے، کوئی ہوا میں محل تعمیر نہیں کر سکتا۔ تو معرفت کے بغیر دیداری کا یہی مقام ہے۔ ایک مثال اور ہے، معرفت کے بغیر دیداری بالکل اس دیوار کی طرح ہے جس کا ظاہر بڑا خوبصورت ہو، رنگ و روغن کیا ہوا ہو، لیکن اندر سے وہ دیوار بالکل کھوکھلی ہو، ہوا کا ایک جھونکا اس کو ختم کر دیتا ہے۔ معرفت کے بغیر جو دیدار بننے کی کوشش کرتے ہیں بالکل اسی دیوار کی طرح سے اندر سے کھوکھلے ہوا کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، دیداری معرفت کے بغیر، شعور کے بغیر، عقلانیت کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہم جملہ ہے، اگر انسان شعور کے بغیر جب دیدار بننے کی کوشش کرتا ہے، جب معرفت کے بغیر دیدار بننے کی کوشش کرتا ہے، پوری توجہ کی جگہ سنتے پر، اگر جب انسان دیدار بننے کی کوشش کرے معرفت کے بغیر، شعور کے بغیر، عقلانیت کے بغیر جب دیدار بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر دو نتیجے نکلتے ہیں، پوری توجہ سنتے پر۔ جب انسان معرفت کے بغیر دیدار بننے کی کوشش کرتا ہے تو یا تو دہشت گرد بن جاتا ہے یا اخباری اور منن بن جایا کرتا ہے۔ صلوات محمد و آل بلندترین سے بات میں جب محمد و آل جب دینی شعور کے بغیر، دین کی معرفت کے بغیر دیدار بننے کی کوشش کرے گا، چاہے ہم تسلیہ کریں، یا دہشت گرد بنے گا یا ہماری امت کرے گا۔ جب معرفت کے بغیر دیدار بنے گا تو دہشت گرد بنے گا، دین کے نام پر بستیاں اجاڑے گا، گود ویران کرے گا، قتل عام کرے گا، خود کو بھی مارے گا
اور دوسروں کی مارے گا. کلام دین جب دین کی معرفت کے بغیر دیدار نہ کرے. تصویر کا دوسرا رخ ہے جب دینی شعور کے بغیر دین کی معرفت کے بغیر دیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اخباری بنتا ہے, ملک بنتا ہے, مصری بنتا ہے, عجیب و غریب کام کرتا ہے, نام نہاد درگاہوں پر اچھل کود کرتا ہے, عجیب و غریب زیورات میں خود کو ملبوس کرتا ہے, اپنا بھی مذاق بنواتا ہے, مذہب کا بھی مذاق ہوتا ہے. جب دین معرفت کے بغیر دینی شعور کے بغیر دیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. ایک اور جملہ توجہ دیجیے گا, پوری توجہ چاہتا ہوں. آج دین کو خطرہ بے دینی سے نہیں ہے. حالات آپ کے سامنے, منظر اور پس منظر سب کچھ آپ کے سامنے. آپ ذرا غور کیجیے, آج دین کو خطرہ بے دینی سے نہیں ہے, آج دین کو خطرہ بے شعور دینداری سے ہے. آج مذہب کو خطرہ مذہبیت سے نہیں ہے, آج مذہب کو خطرہ جاہل مذہب پرستی سے ہے. اب دیکھیں دین کو خطرہ بے دین سے نہیں, بے شعور دینداری سے, بے معرفت دینداری سے ہے. آج مذہب کو خطرہ کسی مذہب کی طرف سے نہیں ہے, جاہل مذہب پرستوں کی طرف سے ہے. چوتھا جملہ کے سلسلے کا یاد رکھنے والی بات ہے, بے دینی کا مقابلہ آسان ہے. آپ بے دینی کا بڑی آسانی سے مقابلہ کر سکتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, بے دینی کا مقابلہ آسان ہے لیکن بے شعور دینداری کا مقابلہ نہایت مشکل تھا. آپ بے دینی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, بے شعور دینداری کا مقابلہ یہ نہایت سخت تھا. آپ تاریخ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ پر بڑے مظالم ہوئے. مولانا کائنات سے لے کر امام حسن عسکری تک مسلسل ائمہ پر مظالم ہوئے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بالکل مسلمہ حقیقت میں ائمہ پر مظالم ہوئے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے, ائمہ پر مظالم کس کی طرف سے ہوئے؟ بے دینوں کی طرف سے ہوئے یا بے شعور دینداروں کی طرف سے؟ دیکھیں نتیجہ کریں ائمہ کی تاریخ کا. علی کی ساری جنگیں حیات پیغمبر تک بے دینوں سے تھی, لیکن پیغمبر کے بعد علی کی کوئی جنگ کسی بے دین سے نہیں ہوئی, بلکہ ساری جنگیں انہی بے شعور دینداروں سے ہوئی. اور جملہ میں نے کہا کہ بے دینی کا مقابلہ آسان, بے شعور دینداری کا مقابلہ نہایت مشکل تھا. یہی وجہ ہے کہ جب علی بے دینوں کے مقابلے میں گئے, خیبر و خندق اور احد کے میدان میں گئے, تو میدان کے درمیان کھڑے ہو کر علی مسکراتے, لیکن جب مقابلہ ان بے شعور دینداروں سے ہوا ہے تو علی مسکراتے نہیں ہیں, بلکہ علی آنسو بہاتے ہیں, علی فریاد کرتے ہیں, علی دست دعا کو بلند کر کے کہتے ہیں معبود میری داڑھی کو میرے خون سے کب خطاب کرے. اس لیے میری بے شعور دینداروں نے علی کے جذبات کو لہولہان کیا ہے, علی کے احساسات کو زخمی کیا ہے. ایک بار میں مسلسل علی کے احساسات کو زخمی کیا ہے بے شعور دینداروں. توجہ دیجیے گا, آپ دیکھیں علی کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا, پیغمبر کی بات بے شعور دینداروں سے تھا. دو تین میں مثالیں دینا چاہتا ہوں تاریخ کے تناظر میں, کیسے علی کا مقابلہ کس طرح کے بے شعور دینداروں سے ہوا. کہ جمل میں علی کے مقابلے میں بے شعور دینداروں کی بھیڑ کو لا کر اکٹھا کر دیا گیا. اتنی بے شعوری کہ ام المومنین کے اس اونٹنی کے پیر کے نیچے سے ایک شخص مٹی اٹھا کر سنتا ہے, کہتا واہ سبحان اللہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. دوسرے کہتا ذرا مجھے دکھاؤ, میں بھی سونگوں. دوسرے نے مٹی سونگی, ہاں واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا بہترین خوشبو ہے. توجہ کیجیے گا, بے شعور کی تعریف, مٹی کو اٹھایا کتنی اچھی خوشبو. دوسرا کہتا ہاں واہ بہت اچھی خوشبو ہے. تھوڑی دور کھڑا ہوا ایک شاگرد دوسرے شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھو جب تک اس طرح احمقوں کی بھیڑ ہمارے پاس موجود ہے علی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بے شعور دیندار تھے جو علی کو مقابلے میں لا کر کھڑے کر دیے گئے. حاکم شام نے بھی علی کو پیغام پہنچایا تھا کہ دیکھو میں اس طرح کے بے شعور اور بے معرفت لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لی ہے کہ جو اونٹ اور اونٹنی کے درمیان بھی فرق نہیں سمجھ پاتے. یہ بے شعور دینداری تھی جو علی کے مقابلے میں. شیخ بخاری نے واقعات اس سلسلے میں نقل کیے. صرف ایک بات ہے, بے شعور دینداری
آنسو آ رہا ہے. دوسرا شخص آیا, دیکھا اس نے کہ میں رو رہا ہے, پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ توجہ دیجیے گا, بے شعور بیداری, بے معرفت بیداری. کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہ تم نہیں جانتے کہ میرے سید و سردار حجر ابن عدی کی قبر ہے, جن کو میرے دوسرے سید و سردار یعنی معاویہ ابن ابو سفیان نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. بے شعور بیداری. یہ میرے سید و سردار حجر ابن عدی, جن کو میرے دوسرے سید و سردار معاویہ ابن ابو سفیان نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا. آنے والا کہتا ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ماتم کروں. کہ تم کیوں ماتم کرنا چاہتے ہو؟ کس چیز پر ماتم کرنا چاہتے ہو؟ کہ میں تمہاری عقل پر ماتم کرنا چاہتا ہوں, میں تمہارے شعور پر ماتم کرنا چاہتا ہوں. توجہ, اس سے بڑی بے شعوری کیا ہو سکتی ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ, یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے, یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی. یہ اس زمانے کی بے شعور بیداری تھی کہ یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی, یہ بھی رضی اللہ وہ بھی رضی اللہ, یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے. آج کی بے شعور بیداری کیا ہے؟ یہ بھی مولوی وہ بھی مولوی, یہ بھی مولانا وہ بھی مولانا, یہ بھی اچھی بات کر رہے ہیں وہ بھی اچھی بات کر رہے ہیں. آج تو یاد رکھیے گا, بات کون اچھی کرتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کے کتنے موٹے ہونٹوں سے آواز نکلتی ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ عقل اور قرآن و روایات کے اعتبار سے کس کی بات صحیح ہے اور قرآن کے مقابلے میں کس کی بات آ رہی ہے. اگر قرآن کے اعتبار سے بات ہو تو کوئی بھی کہے قابل قدر ہے, قرآن سے بات ٹکرائے تو دیوار سے مار دیں, چاہے کتنا بھی بڑا مولوی کیوں نہ ہو. ایک سلمان بھیج محمد بے شعور بیداروں سے تھا. مالا جلال امام حسن, امام حسن کو السلام علیکہ یا مضل المومنین کہنے والے بے دین نہیں تھے. یہی بے شعور بیدار تھے جو السلام علیکہ یا مضل المومنین کہہ کر امام حسن کو خطاب کرتے. امام حسن کے بعد امام حسین, توجہ چاہتا ہوں, حسین کا مقابلہ کیا بے دینوں سے تھا, کیا کافروں سے تھا؟ نہیں, حسین کا مقابلہ بھی انہی بے شعور دیداروں سے تھا, انہی بے معرفت دیداروں سے تھا. یہ 18,000 بے معرفت نمازیوں کا مجمع تھا جو مسجد کوفہ میں مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر سیاست کی ڈگڈگی پر بھاگ کھڑا ہوا تھا. حسین کا مقابلہ بے دینوں سے نہیں تھا, بے شعور دیداروں سے تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچایا, روزے کو بچایا, کعبے کی حرمت کو بچایا, قرآن کو بچایا, دین کو بچایا. میرا آپ سے سوال ہے, جب حسین مدینے سے نکلے کیا نماز نہیں پڑھی جا رہے تھے؟ کیا روزے نہیں رکھے جا رہے تھے؟ کیا تلاوت قرآن نہیں ہو رہی تھی؟ کیا حاجی حج کرنے مکے نہیں آ رہے تھے؟ نہیں, مسجدیں بھری ہوئی, ہر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. موسم حج سرزمین مکہ حاجیوں کے وجود سے بھر جایا کرتی تھی. پھر حسین نے کون سی نماز کو بچایا؟ پھر حسین نے کون سے قرآن کو بچایا؟ پھر حسین نے کون سے دین کو بچایا؟ حقیقت نماز تو تھی لیکن روح نماز نہیں تھی. قرآن تو تھا لیکن حقیقت قرآن نہیں تھا. کعبہ تو تھا لیکن حرمت کعبہ کا لحاظ نہیں تھا. تلاوت قرآن تو ہو رہی تھی, بڑے بڑے قاری تیار کیے جا رہے تھے, بڑے بڑے حافظ تیار کیے جاتے تھے, مقابلے ہو رہے تھے, لیکن روح قرآن سماج سے رخصت ہو چکی تھی. حسین نے روح نماز کو بچایا. یہی وجہ ہے کہ جب حسین مدینے سے نکل رہے مسجد نبوی میں آتے کہ میرے ساتھ چلو, سارے مسلمان ایک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ جائے کربلا, ہم تو نمازوں میں مشغول ہیں. حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا تھا کہ دیکھو یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے, یہ نماز بچانے کا وقت ہے. ایک سلمان بن محمد وآل محمد. حسین نے روح نماز کو, حقیقت قرآن کو بچایا ہے, چونکہ بے شعوری میں عالم میں نماز نہیں جاتی. حسین کا مقابلہ بھی بے شعور کی طرف سے تھا. اب
توجہ کیجیے گا، یہ ایسا بالکل آپ کی پکڑ ہے. آج بھی یہ مجلس عزاداری یہ فرش ماتم اسی حسین کے قیام کی یادگار ہے. آج اس عزاداری کو کسی بے دینوں سے خطرہ نہیں ہے، انہی بے شعور دیداروں سے خطرہ ہے، انہی بے معرفت دیداروں سے خطرہ ہے. میں نے جملہ کہا آج دین کو خطرہ بے دینوں سے نہیں ہے، بے شعور دیداروں سے. آج مذہب کو خطرہ لامذہبیت سے نہیں ہے، جاہل مذہب پرستی سے ہے. آج عزاداری کو خطرہ کفر و شرک و بدعت و نفاق کے فتووں سے نہیں ہے. آج عزاداری کو خطرہ فرش عزا پر بیٹھ کر کی جانے والی منافقت سے ہے. آج عزاداری کو خطرہ امام باڑے سے باہر بیٹھ کر کی جانے والی سیاست سے ہے. آج آپ ذرا محسوس کریں، بے شعور بیداری سے، بے شعوری سے آج اس عزاداری کو خطرہ ہے. یہ بے شعور اور بے معرفت بیداری نہیں تو کیا کہ تابوت میں ایک اسٹیچو کو بٹھا دیا جائے. آپ محسوس کیجئے، یہ بے معرفت بیداری نہیں ہے تو کیا ہے کہ منبر پر بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ یزیدیت مرد آباد کے نعرے نہ لگائے جائیں. اس سے بڑی بے معرفت بیداری کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے شعوری اور کیا ہو سکتی ہے کہ منبر حسینی سے یہ کہا جائے کہ حسینیت زندہ باد کے نعرے نہ لگاؤ، یزیدیت مرد آباد کے نعرے نہ لگاؤ منبر پر بیٹھ کر. اور اس سے بڑی جسارت یہ ہے کہ منبر پر بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ امام معصوم نے نعوذ باللہ کسی ظالم کے ہاتھ پر پیر کی تھی. تو اس سے بڑی بے شعور بیداری کیا ہو سکتی ہے؟ حالات آپ کے پیش نظر ہے، میں صرف اشارہ میں گفتگو کر رہا ہوں. منبر پر بیٹھ کر کہا جائے صاحب یزیدیت مرد آباد کے نعرے نہ لگاؤ. آخر سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا یزید سے رشتہ کیا ہے. اچھا آپ دیکھیں ہر کچھ دن کے بعد اس طرح کی شرارت ہوتی ہے. یزید کی حمایت میں یہ بے شعور دیدار دین کا لبادہ پہن کر یزید کی حمایت کرنا شروع کر دیں. ہمیشہ سے ہوتا چلا ہے. مسئلہ آج کریں گے، مسئلہ والا پرانا ہے. وجہ کیا ہے؟ شاید ایسا لگتا ہے کہ یزید سے کوئی خونی رشتہ ہے جو ان کو یزید کی حمایت پر بولنے پر مجبور کرتا ہے. آپ ذرا محسوس کریں، مسئلہ بڑا پرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ صاحب یزید کو برا نہ کہو، اس لیے یزید پر لعنت نہ بھیجو. بے شعور دیدار یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان تھا. یہ فتویٰ امام غزالی کی کتاب ہے، بہت سارے دنوں میں اس میں یہ فتویٰ موجود ہے. یزید کو برا نہ کہو، یزید پر لعنت نہ بھیجو، اس لیے کہ یزید مسلمان تھا اور کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. یہ امام غزالی فرماتے ہیں یزید کو برا نہ کہو اس لیے کہ یزید مسلمان تھا، یزید پر لعنت نہ بھیجو، یزید مسلمان تھا، کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. بات یہی ختم نہیں کی، اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہتے ہیں یزید پر لعنت نہ بھیجو اس لیے کہ مسلمان تھا، کسی بھی مسلمان پر لعنت بھیجنا حرام. اور اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والا خود لعنت کا مستحق. یہ امام غزالی فرماتے ہیں. کیا کیا جائے، کبھی کبھی انسان شکار کرنے جاتا ہے لیکن خود شکار ہو جاتا ہے. اب امام غزالی صاحب نے یزید کی محبت میں، یزید کے دفاع میں یہ تو کہہ دیا کہ یزید مسلمان پر لعنت نہ بھیجو. اگر کوئی کسی مسلمان پر لعنت بھیجے تو لعنت بھیجنے والے پر لعنت. اب امام غزالی ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ علی کو مسلمان مانتے ہیں یا نہیں؟ توجہ کیجیے گا. امام غزالی ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ علی پہلے ہے یا چوتھے. ہمارا آپ سے یہ سوال کہ علی مسلمان ہے یا نہیں. اگر آپ کہیں کہ مسلمان نہیں تو آپ خود دائرہ اسلام سے خارج. توجہ کیجیے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ علی مسلمان نہیں تو آپ اسلام پر ہے، آپ دائرہ اسلام سے خارج. تو علی
مانتے ہیں نا، جب علی کو مسلمان مانتے ہیں تو ہمارا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے، امام غزالی یہ بتائے کہ جس نے علی جیسے مسلمان پر 70 سال تک ہزاروں منبروں سے لعنت بھجوائی ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ صلوات محمد مستحب دلالت ہے تو علی جیسے مسلمان پر جس نے لعنت بھیجی ہو اس کے بارے میں آپ کو اچھا یہ اکثر و بیشتر یہ شیطنت ہوتی رہتی ہے. چند سال پہلے ہمارے پولیس بہت سے ملک میں بہت ساری شرارتیں ہوتی ہیں. ایک شرارت ہوئی تھی یزید کی حمایت پر ریلی نکالی گئی. آپ نے دیکھا ہوگا یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. اچھا تمہارے یزید کو زندہ باد کہنے سے کہ یزید زندہ باد ہو جائے گا؟ یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. یزید اب جانتے ہیں ہندوستان میں بھی چند سال پہلے ایک آواز اٹھی تھی، ایک مربوس آواز ہے کسان یزید ولی اللہ ہے. یزید ولی اللہ بڑا نام تھا، بڑی شہرت تھی، بڑے بڑے پوسٹر تھے، بڑا مقام تھا. ہر چوراہے پر آپ جانتے ہیں نام لینا مناسب نہیں ہے اس کی بس کہا کہ صاحب یزید نعوذ باللہ یزید ولی اللہ ہے. اچھا کیا ہوا آپ ذرا محسوس کیجئے. بڑا مشہور نام، بڑی شہرت، بڑی عظمت، بڑی عزت، لیکن جیسے ہی یزید کی محبت میں یزید کو ولی اللہ کہا، اللہ نے ساری عزت خاک میں ملا دی. رسوائی میں تمام خاک بھی میرے میں ملا ہوا ہے. جس سرزمین سے ایک سلام ہے محمد وآلہ جہاں سے موت بلند کی تھی اب وہاں تعلقہ بھی نہیں ہو سکتا. توجہ چاہتا ہوں ادھر یزید کو ولی اللہ کہا، ادھر عزت خاک میں ملی، ادھر شہرت بدنامی میں تبدیل ہو گئی. عجیب مسئلہ ہے پالنے والے. یہ سرزمین تو وہ ہے جہاں تیری توحید کے بھی دشمن رہتے ہیں، تیری وحدانیت کے بھی منکر رہتے ہیں، لیکن تو نے اتنی جلدی کبھی اپنے دشمن کو بھی سزا نہیں دی جتنی جلدی حسین کے دشمن کو سزا دے دی. عجب نہیں قدرت آواز دے کہ دیکھو یہ میری سنت ہے کہ میں اپنے مجرم کو چھوڑ دیتا ہوں، حسین کے دشمن کو معاف نہیں دیا کرتا. صلوات محمد یہ جو جگہ جگہ کبھی کبھی بات اور بعض جگہوں سے یہ باتیں آتی ہیں یزید کی حمایت میں، یزید کے دفاع میں. یہ جو یزید کا دفاع کرتے ہیں ان کی مثال جانتے ہیں آپ کیسی ہے؟ ایک مثال دینا چاہتا ہوں.
یہ جو یزید کی محبت میں یزید کا دفاع، یزید کا ڈیفینس کرتے ہیں، ان کی مثال معلوم ہے کیسی ہے؟ ایک سامنے کی مثال دینا چاہتا ہوں. جو یزید کی حمایت میں یزید کا دفاع کرتے ہیں، ان کی مثال ایک صاحب تھے پورے سیدھے سادہ مسلمان. ان کو یہ شوق سوار ہوا کہ کتے کو پاک کیا جائے. ذرا اور یزید کے دفاع، یزید کے ڈیفینس بولنے والوں کی مثال سیدھے سادہ مسلمان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھائی کتے کو پاک کیا جائے. ہوتا ہے جب انسان یزید کی حمایت میں بول سکتا ہے تو یہ خیال تو آ ہی سکتا ہے نا دل میں انسان کے کہ بھائی کتے کو پاک کیا جائے. اب اپنے اس ذوق ناپاک کی تسکین کی خاطر انہوں نے محلے سے کتے کو لیا، جنرل اسٹور پر گئے، شیمپو خریدا، صابن خریدے اور کتے کو پکڑ کے دریا کے کنارے لے کر گئے. اعلان کیا کہ آج کتے کو پاک کرنا ہے. توجہ چاہتا ہوں، یزید کی حمایت میں بولنے والوں کی مثال، آج کتے کو پاک کرنا ہے. کتے کو پکڑا، دریا کے کنارے لے گئے. صبح سے شام تک مسلسل کتے کو دریا میں ہوتے لگائے، مسلسل ہوتے لگائے. بلکہ یہ کہا جائے کہ جتنے بھی غسل تھے اسلام میں سارے غسل کتے کو دکھا دیا. شام کے بعد کتے کو دریا سے نکالا، اعلان کیا مسلمانوں میں نے کتے کو پاک کر دیا. توجہ دیجیے گا، میں نے کتے کو پاک کر دیا. اب آپ عالم اسلام سے سوال کریں، پوچھے مسلمانوں سے کتا پاک ہوا؟ تو پورا عالم اسلام چاہے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مطلب فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، یہی کہے گا کہ نہیں صاحب کتا کل بھی نجس تھا، کتا آج بھی نجس ہے، کتا کل بھی نجس رہے گا. یہ کہہ رہا ہے میں نے سارے غسل دے دیے صبح سے شام تک، کتنا شیمپو کتنا صابن لگایا، میں نے کتے کو پاک کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لو کہ کتا پاک ہو گیا. عالم اسلام کہے نہیں، پاک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ کتا نجس ہے. یہ نہیں، عالم اسلام کہے اگر نجس ہوتا تو پاک ہو جاتا. کتا نجس نہیں ہے، کتا نجس العین ہے. لہذا کتا کل بھی نجس، کتا آج بھی نجس، کتا کل بھی نجس رہے گا. کتا پاک نہیں ہو سکتا. عالم اسلام کا جواب، کتا پاک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کوئی کتے کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ خود نجس ہو جائے گا. یزید کو زندہ باد نہ کہو، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. اگر یزید کی حمایت کا اعلان کیا تو یزید کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی نسلی خباثتوں کا اعلان کر دو گے. سلام محمد بلند ترین صفات میں جب محمد یہ بے شعور دیداری ہے، ایک محرک دیداری ہے. اور مسئلہ اب یاد کریں، مقام افسوس یہ ہے کہ ہماری پسند سے کبھی کبھار اس طرح کی بے شعوری اور بے معرفت دیداری کا اظہار کیا جاتا ہے. یزید مرتبہ نہ کہو، حسین زندہ باد نہ کہو، یہ سیاسی نعرے، یہ سیاسی نعرے نہیں ہیں. آپ کی گفتگو سے سامراجیت کی بات ہے. یہ سیاسی نعرے نہیں ہے. یزید کل بھی زندہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد تھا، یزید آج بھی مردہ باد ہے، یزید کل بھی مردہ باد رہے گا. حسینیت زندہ باد کی صدائیں قیامت تک بلند ہوتی رہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. حسین کل بھی زندہ باد، حسین آج بھی زندہ باد، حسین قیامت تک زندہ باد رہے گے. اس لیے کہ حسین نے
اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت یعنی جزیریت سے ٹکرا کر اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو حیات ابدی عطا کی۔ اگر حسین یزید سے نہ ٹکراتے تو آدم کا علم بیکار ہو جاتا، نوح کا تقویٰ بیکار ہو جاتا، ابراہیم کا درس توحید فراموش کر دیا جاتا، موسیٰ کی ہدایت اور عیسیٰ کی تعلیمات کا خاتمہ ہو جاتا۔ حسین نے اپنی جان عزیز قربان کر کے آدم کے علم کو بچایا، نوح کے تقوی کو بچایا، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا، عیسیٰ کی زہد کو بچایا، تبلیغ رسالت کو بچایا، خاندانی شرافت کو بچایا، علی کی عظمت کو بچایا، فاطمہ کی عصمت کو بچایا، اور انتہا تو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بچایا۔ انتہا تو یہ ہے کہ خدا کی وحدانیت کو بچایا۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ اجمیری نے پڑھ کر آواز دی تھی، حقا کے بنائے لا الہ الا حسین، ایک سلوات بھیجے محمد حسین نے کربلا میں توحید کو بچایا، حسین نے صرف نمازوں کو نہیں بچایا، حسین نے صرف روزوں کو نہیں بچایا، حسین نے توحید کو بچایا، حسین نے وحدانیت کو بچایا ہے۔ یزید تخت خلافت پر بیٹھ کر انکار وحدانیت کر رہا تھا، ماں جاء الخبر بلند وحد النظر کا نعرہ بلند کیا۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، سب کی قربانی پیش کر کے کربلا میں توحید کو بچایا۔ کربلا میں حسین نے توحید کو بچایا ہے۔ لہذا جب تک کلمہ توحید باقی رہے گا، حسینیت زندہ باد کی آوازیں گونجتی رہیں گی، اس لیے کہ حسین نے توحید کو بچایا۔ اب یہ اللہ حسین کے اس احسان کا بدلہ اس شان سے دے گا کہ دنیا ختم ہو جائے کہ حسینیت زندہ باد کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، ہاں پورا گھر حسین نے قربان کر دیا اعلاء کلمہ اللہ کے لیے، کلمہ وحدانیت کو بچانے، قرآن کی زندگی کو بچانے کے لیے، قرآن کی حیات کو بچانے کے لیے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، انکار قرآن کر رہا تھا، انکار توحید کر رہا تھا۔ یزید تحت خلافت پر بیٹھ کر ماں جاء الخبر بلند وحد النظر کا نعرہ بلند کیا۔ نہ کوئی آیا، نہ کوئی نہ وحی آئی، نہ قرآن آیا، انکار قرآن کر رہا تھا۔ جو وارث قرآن تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو بچائے۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، قرآن کی زندگی پر وحی الہی پر حق ہے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا۔ توجہ کیجیے گا، سنسار ہجری میں قرآن کی زندگی پر حق تھا۔ قرآن زندگی کی بھیک لینے کے لیے حسین ابن علی کے دروازے پر آیا۔ حسین وارث قرآن تھے، قرآن کی زندگی کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، کربلا میں آ کر قربانی پیش کر دی۔ عصر عاشور حسین شہید ہو گئے، لیکن اب سامراج نے نعرہ بدلا، پہلا تبدیل کیا کہ صاحب قرآن تو بچ گیا لیکن حسین مارا گیا، امامت کا خاتمہ ہو گیا، ولایت کا خاتمہ ہو گیا۔ جب قاتلوں کی فوج میں تلاوت قرآن آئی تو کہا گیا کہ صاحب قرآن تو بچ گیا لیکن امامت کا خاتمہ ہو گیا، ولایت کا خاتمہ، پنجتن کی آخری تصویر کو خاک میں ملا دیا گیا۔ اب حسین کی زندگی پر حق ہے، اب امامت کی حیات پر حق ہے۔ توجہ کیجیے، جب حسین مدینے سے نکلے تھے تو قرآن کی زندگی پر حق تھا۔ حسین نے اپنی جان قربان کر کے قرآن کی زندگی کو بچایا۔ عصر عاشور حسین کی زندگی پر حق ہے۔ اب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ حسین کی زندگی کو بچائے۔ حسین وارث قرآن سے قرآن کی زندگی پر حق پایا، حسین نے اپنا گلا کٹا کر قرآن کی زندگی کو بچایا۔ لیکن جب حسین کا گلا کٹا، جب حسین کی زندگی پر حق پایا تو اب قرآن کی ذمہ داری ہے کہ حسین کی زندگی کو بچائے۔ عزیزو، جس طرح حسین نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اسی طرح قرآن نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ ورنہ کب کس نے دیکھا کہ بازار کوفہ ہو، نوکے نیزہ ہو، کٹا ہوا سر ہو، کٹے ہوئے سر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہو؟ یہ حسین تلاوت قرآن نہیں کر رہے ہیں، یہ قرآن ہے جو حسین کی زندگی پر دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ یہ حسین کی زندگی پر قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے۔ نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ حسین کو مٹایا جا سکتا ہے۔ قرآن بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور حسین اور امامت اور ولایت کا سلسلہ بھی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ نوکے نیزہ
کٹا بس شاید حسین نے اس لیے بھی بغاوت قرآن کی تھی کہ بازار کفار تماشا کا ہجوم تھا، زینب پر انحصار تھی، بے معنی چاہتی تھی۔ حسین نے تلاوت قرآن شروع کی کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری بہن کا پردہ باقی رہ جائے، میری زینب کا پردہ باقی رہ جائے۔ اللہ خدائی نمازوں میں رحمت نازل کرے۔ اس سلسلے کی آخری مجلس میں اربعین کے نام وہاں سے سنتی کی گئی ہے۔ حسین کا چلو منانے کے لیے بیٹھے ہیں مختلف علاقوں کو، مختلف تاریخوں میں اربعین کی مجلس سنتی ہوتی ہے۔ آج آپ کے ہاں زینب کو غصہ دینے ہیں۔ اگر کسی کے گھر سے ایک جنازہ نکلے گا، ایک مجلس سے چلوں ہو تو کیا حالت ہوگی؟ لیکن زینب کے گھر سے تو 72 جنازے نکلے، 72 کا مجلس سے چلوں، 72 کی مجلس سے چلوں کا کیا حالت؟ ایام اعظم ختم ہو رہا ہے، روزے اور رمضان کے دن ختم ہو رہے ہیں، نہ جانے آئندہ برس کس کو یہ توفیق ہو کہ فرزند فاطمہ پر آنسو بہا سکے۔ ہمارے درمیان کتنے تھے جو چلے گئے، نہ جانا آئندہ برس ہمیں یہ توفیق حاصل ہو کہ ہر کوئی اللہ کے حضرت دل کھول کر فرصتیں۔ فاطمہ کو بڑی تمنا تھی، نہ بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ نہ آپ ہوں گے، نہ علی مرتضیٰ ہوں گے، نہ میں رہوں گی، نہ حسن ہوں گے، میرے حسین کا ماتم کون کرے گا؟ رسول نے آواز دی تھی میرے لال فاطمہ گھبرانا نہیں، خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے حسین کے اکبر کا لوڑا پڑھیں گے، جس کے بچے تیرے حسین کے اصغر کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے حسین کے حبیب پر آنسو بہائیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کی آخری مجلس ذہن تمام کر رہا ہوں، جب بھی رو حسین کو یاد کرتے ہو، کوئی غم پڑے تو اپنا غم بھول جاؤ، فاطمہ کے لال کا ماتم کرنا شروع کرو۔ یہ میں نے کہا اور یہ امام رضا نے کہا تھا، یا ابن الشبیب ان کنت باقیا فابتغ الحسین۔ ایک شبیب اگر رونا چاہو، آنسو بہانا چاہو، دیکھو کسی چیز پر آنسو نہ بہانا، میرے جب حسین مظلوم کا ماتم کرنا۔ مولا کیوں؟ کہ اس لیے کہ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَلْبُ۔ ایک شبیب اس لیے کہ میرے جب حسین مظلوم کو کربلا کے بیابان میں اس طرح ذبح کر دیا گیا جیسے زمانے جاہلیت میں عرب اپنے گوشت بندوں کو ذبح کرتے۔ اجرکم اللہ، خدای نمازوں پہ رحمت نازل کرے۔ خدا آپ کو کوئی مت نہ دے سوائے اگر رسول کربلا کے آئے حسین غریب کا غم۔ کیسی کیسی مصیبتیں حسین پر پڑ گئی کربلا میں، عزیزانو۔ حسین کو شہید کر دیا گیا، حسین کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا، شام غنیمہ آ گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ زینب جلے ہوئے خیموں کی رات پر بیٹھ کر اپنے ماجائے کا ماتم کرنے لگی۔ واہ حسینہ، واہ خلیفہ، واہ تاشا۔ زینب ماتم کر رہی ہے، فضہ دوڑی دوڑی آئی، شہزادی زینب نظر ہو گیا۔ اما فضہ، اس سے بڑا میرا غضب ہوگا کہ میرا ماجایا مار ڈالا گیا۔ ایک شہزادی میں نے دیکھا ہے ظالم اپنے گھوڑوں کی نال بندیاں کر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ظالم شہداء کے لاشوں کو پامال کرتا ہے۔ اجرکم اللہ تعالیٰ، جنت کے مسائل کے تحت تمام کر رہا ہوں۔ حسین غریب بچے جو ہے نا، فاطمہ کے غریب لال کا 40واں ہے۔ ذرا محسوس کریں کربلا میں حسین پر کیسی کیسی مصیبتیں پڑ گئی۔ شہزادی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ظالم شہداء کے لاشوں کو پامال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب تڑپی، بلند مقام پر آئی، کیا دیکھا؟ زمین کربلا شہداء کی لاشوں سے سجی ہوئی ہے، کہیں اکبر کا لاشا، کہیں عباس کا جنازہ، کہیں اور محمد کے جنازے، کہیں اصحاب، کہیں انصار، کہیں فاطمہ کا لال حسین۔
کے رشتے دار آگے بڑھے، ہمارے ساتھ اور ہمارے قبیلے سے ہے، ایک ہم امور کی لاشوں کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ایک شہید کے جنازے کو اٹھا دیا گیا، تمام شہداء کے جنازوں کو اٹھایا گیا۔ مقتل میں پیش نظر ہے، مقتل آپ کے سامنے کیوں یہ شہداء کی لاشیں کیوں اٹھائے گئے؟ اس لیے کہ عربوں میں لاشیں کی پامالی سب سے بڑی بے حرمتی محسوس کی جاتی ہے، اس لیے شہداء کے لاشیں اٹھا دیے گئے، تمام شہداء کے لاشیں، یہاں تک کہ حبیب کے خاندان والے عمر سعد کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اے عمر سعد، تو نے حبیب کو شہید کر دیا، تو نے حبیب کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھا دیا گیا، لیکن دیکھ ہم حبیب کے لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ حبیب ہمارا رشتہ دار ہے، حبیب کا تعلق ہمارے قبیلے سے ہے، ہم حبیب کے لاشوں کو پامال نہیں ہونے دے سکتے۔ اللہ حبیب کا جنازہ بھی اٹھا لیا گیا، جیسے ہی حبیب کا جنازہ اٹھا، زینب نے شکر کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دیا، پالنے والے تیرا شکر ادا کرتی ہوں، اس لیے کہ حبیب ساری رسول میرا ماجا نواز رسول۔ آپ نے پامالی کے مسائل سنے، ذرا کیفیت محسوس کر لیجیے گا، توجہ کیجیے گا، مسائل تصور کر لیجیے گا۔ پالنے والے میرا شکر ادا کر، حبیب صحابی رسول ہے، میرا ماجا نواز رسول، اور جب صحابی کا لاشا پامال نہ ہوا تو نوازے کا لاشا کیسے پامال ہوگا؟ اللہ ربی زینب کا شکر ختم نہ ہوا تھا کہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا ادھر کے لاشیں ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر فاطمہ کا لاش سمیرا زبان سے پامال کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ، پامالی سنی ذرا کیفیت سے آخری مجلس ہے، چہلوں کی مجلس ہے، رہی کی مجلس ہے، ذرا کیفیت محسوس کر لے، مسائل پورا نہیں ہو جائے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ نے پامالی سنی، ذرا کیفیت محسوس کر لیں۔ جب جدا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا ہے نا، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ اس لشکر کے سردار کو بلایا جائے جس لشکر نے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ اسیر ابن مالک کے مدعو کو بلایا گیا، ابن زیاد کہتا ہے اسیر ابن مالک، میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے لشکر کے ساتھ فاطمہ کے لال کے جسم پر گھوڑے دوڑا۔ ہاں امیر، میں نے حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ یہ ابن زیاد کہتا ہے اسیر ابن مالک بتا تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا؟ دیکھ وہ زینب رسن بستہ کھڑی ہے، وہ سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، تو زینب و سجاد کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا۔ اللہ زینب کے جذبات، زینب کے احساسات کا کون خیال کرے؟ ایک مرتبہ بہن کے سامنے بھائی کا لاشا پامال ہوا، آج زینب کے جذبات کو زخمی کیا جا رہا۔ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ یہ مسئلہ کہتا ہے اسیر ابن مالک بتا تو نے حسین کے لاشے کو کیسے، زینب کے سامنے بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے کو کیسے پامال کیا۔ یہ معلوم کہتا امیر انعام کا وعدہ کر، تو مجھے انعام کا وعدہ کر، پھر میں ایک بہن کے سامنے بیان کروں گا کہ میرے بھائی کے لاشے پر کیسے گھوڑے دوڑا۔ ابن زیاد کہتا ہے میں میرے گھوڑے کی نالوں کو سونے اور چاندی کے صدقہ سے رکھ دوں گا۔ تو بتا، تو زینب کے سامنے بتا کہ تو نے حسین کے لاشے پر کیسے گھوڑے دوڑے۔ آخری جملے اللہ صرف تصور کر لیں۔ ابن زیاد کا تاثیر ابن مالک تو بیان کر کہ تو نے حسین کے لاشے پر کیسے گھوڑے دوڑے۔ ایک مرتبہ یہ معلوم کہتا ہے امیر نحن رددنا الصبر بعد الزہر وبکل یعقوب شدید الاس۔ اے امیر، ہم نے حسین کے جسم کو کچلا، ہم نے حسین کے سینے کو مسلا، ہم نے حسین کی پشت پر گھوڑے دوڑائے۔ اے امیر، ہم نے حسین کے جسم کو اس طرح کچلا جیسے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان دانے گندم کو
सुने सुबह से कमाल हो गया, लाशें पर दौड़े दो, शायद अब गरीब हो।
Love
Amen.
जाने दिल लगाना के घबराने लगे सोने सोने घर नजर आने लगे आयो कहता दिए जाने लगे शोर है अब हर जगह पे अलविदा 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 है हुसैन जाने तुझको भूलेंगे न हम बाबा तेरे चरणों की कसम है बाबा हम उठाएंगे हम बाबा अलविदा 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 जाके लाले तेरे झूले के करीब बैठे हुए मोहब्बा है सारे बच्चे रात से कह रहे हैं हाय अलविदा 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 है हुसैन जाने खत्म है अब बेज़ाए गम है हुसैन फिर जब आएगा मुहर्रम है हुसैन हम करेंगे तेरा मातम है हुसैन अंजुमन कहती है रोकर अलविदा अलविदा है हुसैन जाने है यही ना बाप की अब इल्तिजा बख्शवा देना मेरी हर एक खता वास्ता हुए तरीका ऐसा काम आना रोज महशर अलविदा 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 है हुसैन जाने है
لگے سونے سونے گھر نظر آنے لگے آئے اٹھ کے نادیے گانے لگے شور ہے ہر جگہ پر الوداع 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 اے حسین جانے حیدر الوداع الوداع اے حسین جانے حیدر الوداع الوداع انجمن باتوں کو تھا کوئی رکھا ہٹ گلا ماتم کتا بس رک ہوگا کتنی جلدی ہو
غریب حسین میرے غریب حسین میرے غریب عجیب تر ہو تو جھولے میں مسکراتا تھا تیرا ہوں مکے نہ میرے پہ کو لباتا تھا تجھے تنازع سے پالا تیرے غریب حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین وہ قاسم بن حسن رات کا دولا پائے ہاتھ تو میرے ہاتھ پسے وران ہوا قرار خون میں تیرا میرے غریب حسین میرے غریب حسین میرے غریب حسین عزیز و اکرم و انصار جانثار غلام کٹار کے سو گئے سردار کربلا میں تمام رہا نہ کوئی بھی اپنا میرے غریب حسین میرے غریب حسین میرے غریب ایک ایسا بات مصیبت برات تصور پر ایک قید بات کو بات میرے کے ہاتھوں پر اسے بھی تیروں سے مارا میرے غریب حسین میرے غریب تجھے زمینوں نے گھیرا کرم کے ماتر میں نہ دیکھ ٹکرائے ستم کے جنگل میں نہیں تھا کوئی سہارا میرے غریب حسین میرے غریب حسین میرے غریب سوار تاج پہ اپنے یار دولت نے اپنا سبب کیا رکھنے کا
मुख्य मातम करते रहेंगे। यही मुख्य मातम। औलादे साहबा के होते औलादे साहबा के होते इदरत पे नबी की जुल्म हुए लेकिन ना किसी को आए हया अम्मा अम्मा हमारा घर लुट गया पाने के लिए दरिया पे कटे आपा से दिलावर के जाने आपा से दिलावर के जाने और गाय खाते पाले बा अम्मा अम्मा हमारा घर लुट गया अम्मा अम्मा हमारा घर लुट गया अजबर के लगा जब तेरे सितम अजबर के लगा जब तेरे सितम गए खुलूबी शाहे उमंग और तुमने अजबर का गला अम्मा अम्मा हमारा घर लुट गया अम्मा अम्मा हमारा घर लुट गया अम्मा तेरा आया कयामत कामल है आया कयामत कामल
لٹ گیا تیرا بت سارے پانی اور پیاسی تیالے بیٹھ پانی کا نہیں تھا ایک قطرہ معلوم ہوا قاسم کا شرمندہ میں تو چیتا بتا دیگر چڑھے والا پتڑے کمر تیرا چایا بازار میں آ جاؤ بنا دو ویڈیو لٹ گیا پانی کے لیے دریا پہ لگے آباد دلا بل کے جانے آباد دلا بل کے جانے ہاں بہت پیچھے تھا بھائی
گیا اے غازی اپا 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 اے غازی دریا